اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے میں سورہ کہف کی 54 نمبر آیت ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ، اور ہم نے اس قرآن کریم میں تصریف کی ہے۔ تصریف کا مطلب ہے عام اردو زبان میں پھرانا، گھمانا، اور اگر اس کا ترجمہ کریں گے آسان زبان میں تو پھر یہ بنے گا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، بلا شبہ ہم نے پھیر پھیر کے سمجھایا ہے۔ اور صراف اصل میں کہتے تھے عرب اس انسان کو جو کام کرتا تھا نقدی کا، اور پچھلے زمانوں میں سکے ہوا کرتے تھے سونے اور چاندی کے، تو وہ ان کو کھنکاتا تھا، یعنی انگوٹھے پہ رکھ کے اور اس انگلی پہ رکھ کے ایسے درمیان میں وہ ایسے اچھالتا تھا اوپر کو، اور وہ جو آواز کھنک اس سے پیدا ہوتی تھی اس کے کان اس سے اتنے آشنا ہوتے تھے کہ وہ بتا دیتا تھا کہ یہ خالص سکہ ہے یا اس میں کسی اور دھات کا ملاپ ہوا ہے۔ اور اسی طرح ناقص سکے وہ ایک طرف پھینکتا جاتا تھا اور خالص سونا یا خالص چاندی اس کے سکے الگ ہو جاتے تھے۔ اور حدیث میں بھی یہ لفظ ایک جگہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے صراف جو تھا اس کا یہ فعل نقد کہلاتا تھا۔ نقد کا مطلب جانچنا، تنقید کا لفظ اسی سے بنا ہے، اور تنقید کا مطلب یہ ہے کہ جانچا جائے کسی آدمی کی خبر کو، نظریے کو، شخصیت کو، کسی بھی چیز کو، اور اس میں جو کھرا پن ہے اس کا بھی اظہار کر دیا جائے اور جو برائی ہے اس کو بھی بتا دیا جائے۔ اور ہمارے دور میں تنقید جو ہے وہ تنقیص رہ گئی ہے، اور پچھلے دور میں تنقید جو ہوتی تھی وہ اصل صورت میں ہوتی تھی کہ خوبیاں بھی ظاہر کر دیتے تھے اور کوئی کمی رہ جاتی تھی تو اس کا بھی اظہار کر دیتے تھے، اور ہمارے دور میں خوبیوں کا اعتراف نہیں کرتے اور کمی جو ہو اس کو اچھالتے ہیں، اور وہ بھی حد سے زیادہ۔ تو نتیجہ یہ کہ تنقید نہیں رہی، تنقیص ہو گئی ہے، دوسرے کے نقص نکالنا، معائب چننا، تو نقد اسے کہتے تھے یہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اغبط اولیاء عندی، سب سے اچھے میرے دوست وہ ہیں کہ شہروں سے دور بسنے والے، اور ارشاد فرمایا کہ قلت راسی، اور وہ اپنی وراثت بھی کم چھوڑ کر مرتے ہیں، قلہ بواکی، اور مرنے پہ ان کے عورتیں بھی کم ہی ہونے والی ہوتی ہیں، یعنی شادیاں بھی زیادہ نہیں کرتے، تعلقات بھی لمبے چوڑے نہیں ہوتے، اور اگر وہ محلہ چھوڑ کر چلے جائیں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ فلاں آدمی کہاں گیا، اور جب وہ رہیں تو چونکہ وہ لوگوں سے الگ رہتے ہیں تو کوئی فرمایا انہیں دعوت پہ نہیں بلاتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہیں، اور آپ نے فرمایا بس اسے رزق اتنا ہی ملتا ہے جس پہ اپنی زندگی کو گزار لے، اور آپ نے فرمایا جب یہ کام ہو جائیں ثم نقد، پھر وہ ایسے چل پڑا ایک لمحے میں، لمبے جوڑے کوئی حساب کتاب تھے ہی نہیں کہ انہیں سمیٹتا، بیٹھتا، سوچتا ان کے بارے میں۔ اس انسان نے معاملہ ہی اتنا رکھا، ثم نقد، پھر ایک دم سے چل پڑا۔ تو فرمایا بس یہ لوگ ہیں جو میرے حقیقی دوست ہیں۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور وہ آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب واپس مدینہ منورہ تو رو رہے تھے، اور انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روضہ مبارک پہ دیکھا روتے ہوئے تو ان سے پوچھا کیوں رو رہے ہو، ما یبکی، کس چیز نے رلایا ہے؟ تو انہوں نے یہی روایت سنائی، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اسے لوگ جانتے نہیں ہیں، اور میں پہلے انہی لوگوں میں سے تھا، اور جب سے یمن کا حکمران بنا ہوں
اب لوگوں کی انگلیاں میری طرف اٹھتی ہیں، لوگ مجھے پہچاننے لگ گئے ہیں اور میں ان دوستوں سے نکل گیا ہوں، تو پتہ نہیں قیامت میں اب کیا ہوگا۔ یہ چیز رلا رہی ہے۔ اس لیے صرفنا کا مطلب یہ کہ ہم تصریف کرتے ہیں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، ایک طرح سے، دو طرح سے، تین طرح سے، اور بار بار فی ھذا القرآن، اس قرآن میں ان چیزوں کو لاتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قرآن میں ان چیزوں کو بار بار لاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی مضمون ہوتا ہے اور اللہ بار بار اس کی تکرار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد لوگ اسے اچھی طرح سمجھ بھی لیں۔ حضرت نے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے متعلق ایک جگہ بحث کی ہے، اور یہ پرانے حضرات میں تو بات نہیں تھی، مگر 7ویں 8ویں صدی کے بعد جو مفسرین آئے ہیں، خاص طور پہ ان کے زمانے میں سوال اٹھا کہ یہ قرآن کریم میں ایک ہی چیز ہے، اس کو اللہ بار بار کیوں بیان کرتے ہیں؟ مثلا ایک بار جب بتا دیا کہ آسمان اور زمین اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو اب ہر بارے میں تقریباً ہر صورت میں پھر وہی آتا ہے کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین کا ایک گروہ اس کو لکھتا ہے اور وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، مختلف الفاظ لاتے ہیں اس کے لیے، تاکہ ان الفاظ کے ذریعے پتہ چلے کہ اللہ اپنے کلام کو کیسے حاوی کرتا ہے، خدا اپنے کلام پر کیسے قدرت رکھتا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ ایک ہی مضمون کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مذاق اڑایا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ابو الفضل تھوڑا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ابو الفضل کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اس کے اکبر کے ہاں ابو الفضل جو تھا وہ ایک ہی مضمون کو لکھتا تھا، یعنی بنیاد اس کی ایک ہی بات، اس نے ایک ہی کہنی ہے، لیکن اتنے مختلف انداز سے انشاء اس کی مرتب ہوتی تھی کہ وہ نئے سے نئے الفاظ ہوتے تھے اور مطلب صرف ایک ہی نکلتا تھا اس کا۔ تو وہ اس زمانے میں ادب عالی جو تھا فارسی کا، اس میں یہ چیز شمار کی جاتی تھی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی اس عبارت میں دو کا حوالہ دیا ہے، ایک تو یہ کہا ہے کہ ابو الفضل تھوڑا ہی ہے، اور دوسرے اس شاعر کا ذکر کیا ہے نظیری کا غالباً، کہ ایک ہی مضمون ہے اور اس کو 100 طرح سے باندھنے کا، وہ کہتے ہیں یہ شعراء کا مزاج ہے، اللہ کے ہاں ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنا لکھا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی مضمون کو جو بار بار بیان کرتے ہیں، جیسے اس آیت میں کہا ہے کہ ہم اس قرآن میں بار بار اس چیز کو لاتے ہیں، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں بار بار لانے میں دو وجوہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں الفاظ بدلتے ہیں وہاں معانی بھی بدل جاتے ہیں، تو ہر جگہ جو اللہ نے دوبارہ ذکر کیا ہے تو اس میں اگر ایک لفظ کا بھی زیادتی اضافہ فرما دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں معانی بدل گئے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان ایک مرتبہ 2 مرتبہ سن لے تو بہت کم لوگ ہیں جو 1-2 مرتبہ سن کے اس بات کو قبول کر لیں گے، جبکہ پہلے سے ان کے دل میں اللہ کی عظمت نہ بیٹھی ہوئی ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں جب بار بار ایک ہی بات کو سنتا ہے انسان تو اس کا ذہن اسے قبول کر لیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے متعلق بار بار بیان کیا تاکہ انسان کسی راہ سے بھی قرآن کو پڑھے، کسی طرح سے بھی پڑھے، کہیں سے بھی پڑھے، تو اسے اللہ کی توحید، رسالت، قیامت، یہ ساری چیزیں بار بار ملیں گی، تو پھر اس کو یقین آ جائے گا کہ واقعی یہ چیزیں ہیں اور اللہ پر ایمان اس طرح اس کا مضبوط ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا للناس، ہم نے اس قرآن میں یہ سب کچھ جو بیان کیا ہے بار بار یہ لوگوں کے لیے بیان کیا۔ اب لوگوں کے لیے بیان کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، للناس کا مطلب ہے کہ پورے انسانوں کے لیے، سب کے لیے۔ اور اسی لیے انگریزوں نے جب قرآن پاک کو پڑھا ہے 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں، تو ایک نے اس بات پر اعتراض کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بات ایک ہی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محض یہ بتانے کے لیے کہ وہ عربی زیادہ اچھی جانتے ہیں، وہ اس کو بار بار لکھتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اگر اللہ نے نازل کیا ہوتا تو پھر کبھی بھی خدا دوسری مرتبہ یہ بات نازل نہ کرتا،
اور یہ وہ تہمت ہے جو وہ لگاتے ہیں، اور اس کا جواب پھر وہی ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے دیا ہے اور اس پہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اس موضوع کو اگر آپ اردو میں دیکھنا چاہیں تو شبلی نے علم کلام کے عنوان سے جو کتاب لکھی ہے، اس کی دوسری جلد میں انہوں نے اس پہ بحث کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کہ للناس پورے انسانوں کے لیے ہے، تو مطلب یہ کہ قرآن صرف مسلمانوں تک کے لیے محدود نہیں رہا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہو گیا کہ انسانوں کا کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی درجہ اور گروہ جب اس کتاب کو پڑھے گا تو اسے ہدایت ملے گی، اللہ کی راہ اسے ملے گی۔ آگے کو وہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا یہ اس کے اپنے اختیار کی بات ہے، مگر اللہ نے انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے قرآن نازل کیا۔ تو جب پوری انسانیت کے لیے قرآن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی خود بخود پوری انسانیت کے لیے ہو گئی۔ اسی لیے امت کی دو قسمیں کی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک تو وہ ہے جو امت اجابت کہلاتی ہے، یعنی وہ امت جس نے قبول کر لیا، مجیب، وہ جو جواب دے، جس کی طرف سے رسپانس کوئی ملے۔ تو اس لیے ایک امت تو وہ ہو گئی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کا آواز کا جواب دے دیا، اور دوسری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہو گئی، یعنی وہ ہیں جو مانتے تو نہیں ہیں لیکن دعوت ان تک پہنچی، اور اس میں سارے کے سارے وہ کافر شامل ہیں جن تک اللہ کا پیغام پہنچا کہ ہیں وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تبع میں ہی، لیکن یہ کہ وہ لوگ اس کو مانے نہیں، وگرنہ وہ رسالت کی اس چھتری سے باہر نکل کے کہیں بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول ہے بھی نہیں اور کسی کی رسالت عامہ ان سے پہلے تھی بھی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ اس قرآن میں پھیر پھر بیان کرتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے، اور پھر تیسری بات فرما دی کہ من کل مثل، اللہ ہر طرح کی کہاوت بیان کرتا ہے۔ تو کہاوت بیان کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے، ایک ہی چیز ہے اس کے لیے مختلف مثالیں بیان کرتا ہے۔ مثلا اللہ کی قدرت ہے، اس کے اسباب کے لیے کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ تم زمین و آسمان کو دیکھو، کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ تم پھلوں کے نظام کو دیکھو، کبھی کہتے ہیں کہ انسانوں کی پیدائش کو دیکھو، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو معجزات ہوئے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہیں دیکھو، اور اس صورت میں سورہ کہف میں یہ بتا دیا گویا کہ تم ان اصحاب کو دیکھو جو اصحاب کہف تھے رحمہم اللہ، اور اتنے عرصے تک وہ سوتے رہے اور پھر اللہ نے ان کی نیند سے انہیں بیدار کر کے اور خدا نے انہیں کس مقام تک پہنچایا، ان ساری چیزوں کو تم دیکھو تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے مقصد نازل نہیں کیا۔ گبن نے جو کتاب لکھی ہے اس میں اس نے 7 آدمیوں کی کہانی لکھی ہے، اس دن بھی اس کا حوالہ آیا تھا، وہ 7 آدمیوں کی جو کہانی ہے وہ اگر آپ اس کی کتابوں میں سے نکال کر پڑھیں گے تو اس میں حیرت انگیز طور پہ نام بھی تقریباً اصحاب کہف کے وہی ملتے ہیں جو نام ہمارے مفسرین نے لکھے ہیں، اور اس پہ اس نے الزام رکھا ہے۔ وہ ساری کہانی کے 7 بھائی تھے، کس طرح گھروں سے نکلے، کس طرح غار میں جا کے چھپ گئے، یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ انہوں نے عیسائی اور یہودی علماء سے یہ باتیں سن لی تھیں اور اس کو انہوں نے عربی میں لا کر اس سورہ کہف کے نام سے اس میں درج کر دیا ہے۔ وہ یہ الزام لگاتا ہے، حالانکہ اللہ نے کہا ہے، خود خدا کہتا ہے کہ من کل مثل، ہر طرح کی صفات، کہاوتیں، مثالیں خدا خود بیان کرتا ہے۔ اب اصحاب کہف کی مثال بھی اللہ نے بیان کر دی کہ وہ لوگ کیسے تھے اور کہاں تھے۔ اسی طرح جو بات اس دن چل رہی تھی کہ مختلف لوگوں کو اصرار ہے کہ یہ لوگ انہی کے ملک میں تھے، شام والے یہ کہتے ہیں کہ شام میں اصحاب کہف کا مسکن تھا، اردن والوں کا بھی یہی خیال ہے، ترکی والوں کا بھی یہی خیال ہے، اسی طرح جزیرہ نما مصر میں ان لوگوں کا بھی یہی خیال ہے۔ یہ جو اسپین والے ہیں وہ تو اتنا زیادہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اندلس میں ہی یہ واقعہ ہوا ہے، اندلس کے مفسرین اسپین کے وہ اس کی شہادتیں بھی دیتے ہیں۔ تو اس پہ ایک اچھی بات مفسرین میں سے بعض حضرات نے لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ اس دور کا واقعہ ہے جب جس دور میں عیسائیت دنیا میں غالب تھی،
اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسی جگہ بھی تھیں جہاں پر مشرکین کی حکومت تھی. تو جب یہ عیسائی اللہ کی خالص توحید لے کر وہاں پہنچے ہیں تو ان مشرکین نے ظلم کیا ان پہ توحید کی وجہ سے. تو دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف توحید کے ماننے والے وہ بھاگ کر چلے گئے اور غاروں میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی. اور ہر ایک ملک میں یہ ہوا ہے. اٹلی والے بھی بتاتے ہیں کہ ان کے یہاں اصحاب کہف ہیں. تو یہی کہتے ہیں مفسرین کہ ہر جگہ پہ اکا دکا واقعات ایسے ہوتے رہے اور پھر ان غاروں میں ہی رہ کے عبادت کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، قبریں بن گئیں. اور بعد میں یہ آثار قدیمہ والوں نے جب تفتیش کی جس ملک میں بھی تو ہر جگہ سے ایسے لوگ برآمد ہوئے ہیں، لاشیں برآمد ہوئی ہیں. کتا تھا تو وہ کہیں برآمد ہو گیا. اس وجہ سے مختلف ممالک کے لوگوں نے اپنی طرف اس کا انتساب کرنا شروع کر دیا کہ یہ اصحاب کہف ہم میں سے تھے. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور انسان کی حالت یہ ہے کہ اکثر شیء جدلا، کہ انسان سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے کو ہے. انسان جو ہے وہ سب چیزوں میں زیادہ جھگڑتا ہے. چیزیں کتنی ہیں اس کائنات میں؟ ایک تو چیزیں وہ ہیں جو معدنیات سے تعلق رکھتی ہیں، زمین سے پیدا ہوتی ہیں. سونا ہے، چاندی ہے، اب اس سونے چاندی نے کیا جھگڑنا ہے؟ پتھر ہے، اس میں کون سی ایسی جان ہے کہ وہ جھگڑنے لگے؟ دوسری چیز اس سے ذرا ترقی کر کے دیکھیں تو نباتات ہیں، اور نباتات نے پودوں نے اور یہ جو درخت ہیں پھول ہیں انہوں نے کسی سے کیا لڑنا اور جھگڑنا ہے؟ اور ایک چیز ہے انسان، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو انسان کی حالت یہ ہے کہ اکثر شیء جدلا، انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑنے والا ہے. یعنی کسی چیز میں بھی وہ اپنی شکست مان لے یہ اس کے لیے ذرا مشکل ہے. کوئی نہ کوئی جواب، کوئی نہ کوئی بات وہ کہتا ہے، جھگڑتا ہے. یعنی یہ کہ بحث مباحثہ اس بات میں کرتا ہے. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے علی رضی اللہ عنہ کے ہاں جبکہ ان کی شادی ہو چکی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ رات کو اٹھا کرو اور تہجد پڑھا کرو. تو اس پہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب تک وہ سلاتا رہتا ہے ہم بھی سوتے رہتے ہیں، جب وہ اٹھا دیتا ہے تو ہم اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کو سن کے پلٹے اور آپ اپنی ران پہ ہاتھ مار رہے تھے اور آپ نے یہی پڑھا. آپ نے فرمایا کان الانسان اکثر شیء جدلا، اور انسان تو حقیقت میں سب سے زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب جو تھا وہ زیادہ اچھا نہیں لگا. تو اس لیے انسان کچھ بھی کرتا ہے اس کی کوئی توجیہ، کوئی بات اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ میں یہ چیز اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ اس کی علت اور اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ ہے. کبھی کبھی تو وہ علت اختیار کرتا ہے ایسی کہ وہ بالکل نالائق اور ردی اور بیکار ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی صلاحیت نہیں ہوتی دلیل بننے کی، اور اس کو دلیل بنا لیتا ہے. جواب دینے کو اب اس نے بھی جواب دیا اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے. اب آگ سے پیدا ہوا مٹی والے کے سامنے کیسے جھک جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس وہ اب بگڑ گیا اور شیطان نے لعنت سمیٹ لی. اب اسی طرح جواب دینے کی بات پہ اگر آدمی آ جائے تو جواب وہ بھی ہے جو اہل مکہ دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تم یہ کہتے ہو مسلمانوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ ہم جو لات اور عزا اور منات پہ جا کر بت ذبح کرتے ہیں، بتوں کے نام پہ جو ذبح کرتے ہیں تم کہتے ہو یہ ذبیحہ ناجائز ہے. اسی طرح خود تم ذبیحہ کر لو وہ جائز ہے. اسی طرح جو مردار ہو تم اس کو بھی کھانے نہیں دیتے. تو یہ تم نے عجیب منطق بنائی ہوئی ہے. ایک وہ ہے جسے تم خود ذبح کرو اپنے ہاتھ سے، اس کا کھانا جائز، وہ بھی مر گیا نا جانور. اور ایک وہ ہے جسے اللہ مار دے، اس کا کھانا ناجائز. یہ کیوں؟ اب مردار کھانے کے لیے وہ دلیل لیتے تھے. وہ کہتے تھے اسے تم نے اپنے ہاتھ سے مارا ہے، اسے اللہ نے مارا ہے، تو تمہارا مارا ہوا یہ زیادہ پاک ہوا یا اللہ کا مارا ہوا زیادہ پاک ہوا؟ یہ ہے نا اکثر شیء جدلا. انسان اس طرح جھگڑے کرتا ہے. ایسے دلائل جو بالکل نکمے، بالکل بیکار، اس میں حق کے سامنے کھڑا ہونے کی کوئی اہلیت اور کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں. ایک تو یہ جھگڑے ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ کہ یہ جھگڑے جب شروع ہوتے ہیں تو اللہ کی جو آیات ہیں اس کی ہوتی ہے بے حرمتی، خدا کی نشانیوں کی بے حرمتی ہوتی ہے،
خدا کے اچھے بندوں کو تکلیف دی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. جب بھی باطل ایک تو ہے وہ شک کے درجے میں اور شک سے نکل کر پھر جب یقین کے درجے میں آتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے لڑائی ہوتی ہے اور خون بہتا ہے کسی کا بھی، تو یہ اللہ کو شدید ناگوار گزرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کافروں سے ہم قیامت میں کہیں گے کہ دنیا میں تمہارا رہنا ہمیں اتنا شدید ناگوار تھا جتنا آج تم اس جہنم سے بیزار ہو، میں اس سے زیادہ تم سے بیزار تھا دنیا میں، مگر میں نے ایک وقت دے رکھا تھا کہ ایک مہلت دے رکھی تھی، وہ متعین تھی، وگرنہ تو مجھے اس سے زیادہ تم سے بیزاری. تو جب بات خون تک پہنچتی ہے اور قتل تک پہنچتی ہے حق اور ناحق میں، اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے. اسی لیے اس کے برعکس جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق بھی اللہ اسی لیے پسند کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، وہ کہتے تھے مجھے ساری زندگی کی نفلی عبادت سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں علم ملتا تھا، حکمت ملتی تھی، دین کی گہری سمجھ ملتی تھی، اللہ پر ایمان، قیامت پر اعتقاد، معاملات کی صفائی، یہ سب کی سب چیزیں ان کی مجلس میں بیٹھ کے حاصل ہوتی تھیں. وہ کہتے تھے کہ مجھے ان کی صحبت میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے بجائے نفلی عبادت کی. وکیع رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، حالانکہ وکیع تابعین میں سے ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن وہ کہتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھنا، وہ فرماتے تھے کہ عبادت ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک مخالف ان سے ملا اور اس نے کہا علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھنا یہ کیسے عبادت تم نے شمار کر لیا؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں اذا رأوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. تو انہوں نے کہا ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد دلائے ہمیں تو بہت اچھی لگتی ہے، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو جب دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے. انہوں نے کہا اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انسان جھگڑے والا ہے نا، تو وہ جو صحیح چیزیں ہیں اس میں بھی لوگ سوال پیدا کر لیتے تھے، جھگڑتے تھے، اور جھگڑا جب قتل تک پہنچ جائے تو یہ بڑی شدید چیز. اور ایک چیز ہے اس کے مقابلے میں تیسرے درجے کی کہ کوئی انسان جواب دے اور کوئی انسان سوال کرے اور حق کو سمجھنے کے لیے سوال کرے، اچھی چیز کو سمجھنے کے لیے سوال کرے، اس سے منع نہیں فرمایا. اس کو بتایا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ انسان بحث بھی کرتا ہے کئی مرتبہ، تو اس لیے نہیں کرتا کہ وہ انسان کوئی ایسا ہے کہ اس میں کبر آ جائے، غرور آ جائے، بلکہ وہ ایک چیز کو سمجھنا چاہتا ہے، اور وہ سمجھانے کے بھی انداز مختلف ہوتے ہیں، سمجھنے کے بھی انداز مختلف ہوتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، سمجھنا چاہتے تھے، آپ انہیں سمجھا دیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں آیا ہے ایک جگہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ اونٹنی پر سوار تھا، اور اس سے پوچھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ ہستی ہے. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تم اللہ کے رسول ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول. اس نے کہا اللہ ارسلک، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی نے بھیجا ہے. تو اس نے کہا کیا اس اللہ نے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا میں اسی کا رسول ہوں. اس نے کہا واللہ الذی لا الہ غیرہ، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تمہیں اسی نے بھیجا ہے. آپ نے فرمایا بالکل اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے مجھے اسی نے بھیجا ہے. اس نے کہا اچھا پروردگار نے کیا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کا. اس نے کہا کہ حل علی غیرہ، 5 کے علاوہ کوئی اور چیز بھی مجھ پہ فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. یہ ہے وہ دلیل. دیکھا ہے اس حدیث کو ہم 100 بار بھی پڑھ لیں تو ہمارے ذہن میں وہ بات نہیں آتی جو ائمہ مجتہدین کے ذہن میں آتی تھی. ہر آدمی اپنی نظر سے دیکھتا ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وطر کو واجب قرار دیتے ہیں نا کہ وطر کا پڑھنا واجب ہے، اور جو محدثین ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو اس حدیث میں آیا 5 نمازیں، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 6 نمازیں. حالانکہ صاف آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وطر کی نماز واجب نہیں ہے، وہ سنت سے ثابت ہے، وجوب اس کا نہیں. یہ تو خیر لمبی بحث ہے،
لیکن اس سے پھر پوچھا، اس سے کہا اچھا اور اللہ نے میرے مال پہ کیا فرض کیا؟ آپ نے بتا دیا۔ پھر اس سے کہا حج، آپ نے وہ بھی بتا دیا۔ پھر روزے، پھر وہ بھی بتا دیا۔ اس سے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اونٹ پہ سے اترا نہیں اور کہتا ہے خدا کی قسم نہ میں اس سے کم کروں گا نہ میں اس سے زیادہ کروں گا، بس یہی پڑا کروں گا، یہی دیا کروں گا۔ اور اونٹ کا اس سے منہ پھیرا اور چل پڑا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، سچ اگر اس پہ قائم رہا تو یہ فلاح پا گیا، یہ نجات پا گیا اگر یہ چیزیں کرتا رہا۔ تو اس پہ محدثین اب وہ بھی سوال کرتے ہیں، حنفی فقہا بھی، وہ کہتے ہیں اچھا اس حدیث سے یہی ساری چیزیں ثابت کرنی ہیں تو اس سے قسم کھا لی کہ نفل کبھی نہیں پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا نا کہ 5 نمازیں ہیں، تو اس نے کہا اللہ کی قسم نہ اس سے کم پڑھوں گا نہ زیادہ پڑھوں گا۔ تو انہوں نے کہا نفل پہ اس نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم نفل نہیں پڑھوں گا۔ تو کوئی آدمی اگر نیکی پہ قسم کھا لے کہ آئندہ نہیں کروں گا تو اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہو؟ پھر یہ لمبی بحث اس طرح چلتی ہے۔ یہ ہر آدمی حدیث کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر وہ اس کے اہل تھے، بحث کرتے تھے تو وہ بحث غلط نہیں تھی، وہ سمجھنے کے لیے تھی، وہ دلائل کی تنقیح کے لیے تھی۔ یہ چیزیں الگ ہیں، اور ایک ہے جھگڑا کرنا، وہ چیزیں الگ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں فرمایا کہ کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان جدل کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، یعنی بات مانتا بھی ہے لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی نہ کوئی دلیل، اس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے متعلق کہہ دیا، یا یہ ہے کہ یہاں پر الانسان سے مراد دوسرے مفسرین کہتے ہیں سارے انسان نہیں ہیں بلکہ کافر انسان ہے۔ قرآن کئی جگہ پر جب الانسان کے نام سے کہتا ہے تو کئی جگہ پر اس سے مراد کافر ہی ہوتے ہیں۔ مثلا یہی جگہ دیکھ لیں تو اس میں مفسرین کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ کافر انسان اکثر جھگڑنے والا ہوتا ہے، کیونکہ کافر وہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا رہتا ہے بے محابہ، اور عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو پھر نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ خطا کھاتا ہے۔ عقل کی بنیاد پہ ہی وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس 30 روزے 29 روزے، اس کی فرضیت کیوں؟ 30ویں دن تک تو تم نے روزہ رکھا، اور یکم شوال جب شروع ہوئی تو اب کون سی زمانے میں ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھو؟ یہ تو عقل کے خلاف۔ اسی طرح زمانے میں کچھ حصہ متعین کر دینا کہ یہ خدا کا قرب ہے اس میں، اور باقی حصے کو غیر متعین چھوڑ دینا کہ اس میں خدا کا قرب نہیں ہے، یہ تقسیم تمہیں کس نے سکھا دی؟ یہ وہ سارے ایسے معاملات ہیں جہاں انسان کی عقل آ کر ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، اور عقل کے قبضے میں یہ ساری چیزیں نہیں آتی، اور یہاں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نبوت انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ جس چیز پہ تم اپنی عقل کے ذریعے پہنچے ہو یہ چیز ناقص ہے۔ نبوت کا بہت بڑا احسان انسانوں پر یہ بھی ہے، اور پوری انسانیت پر نبوت کا بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ انسان ہزارہا سال کے تجربے سے کسی چیز تک پہنچتا، یا ممکن ہے پہنچ بھی نہ پاتا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دن یہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز ایسے ہے، اس کو نہیں کرنا، اور یہ چیز ایسے ہے، اس کو کر لینا۔ مثلا سارے انسان مل کے اگر ہزاروں برس بھی خدا کی عبادت کرتے رہتے بغیر نبوت کی رہنمائی کے، تو انہیں کون بتاتا کہ صبح کا وقت ایک ایسا ہوتا ہے، صبح صادق سے پہلے جب اللہ کی تجلیات اس کائنات پر پڑتی ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ اس وقت اٹھ کے انسان اس کی عبادت کریں۔ فرض کر لیجئے کہ اگر لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا تو شاید لاکھوں سالوں کی محنت کے بعد انہیں پتہ چلتا، لیکن نبوت کی جب رہنمائی ہوئی تو اس سے پہلے ہی دن بتا دیا کہ اوقات کی ایسی تقسیم ہے، اور اس وقت میں اللہ کے ہاں زیادہ قرب حاصل ہے بنسبت دوسرے اوقات۔ یہ جتنی یورپین اقوام ہیں کئی ہزار برس سے آخر اس کا گوشت استعمال کر ہی رہی ہیں، سور کا پورک استعمال کر ہی رہی ہیں، اور ان کے نزدیک اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا انسانی اخلاقیات پہ کوئی اثر ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمیں تو نہیں محسوس ہوتا، جبکہ اس کے مقابلے میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس گوشت کا اثر انسان کی طبیعت پر پڑتا ہے اور حیا انسان سے زائل ہو جاتی ہے،
اب جن فقہا کو کس نے سکھایا؟ یہ نبوت سے رہنمائی مل گئی. تو جہاں انسان ہزاروں سال تک محنت کر کے نہیں پہنچے، اب بھی نہیں پہنچے اور پتہ نہیں کبھی پہنچیں گے بھی یا نہیں پہنچیں گے، نبوت نے پہلے دن بتا دیا کہ بجائے اس کے کہ تم ہزاروں سال ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو اور پھر بھی اصل نتیجے تک نہ پہنچو، انبیاء علیہ السلام پہلے دن سے ہی بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا، اس کا یہ نقصان ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے. اور کبھی کبھی انبیاء علیہ السلام صرف حکم بتا دیتے ہیں، اصل علت نہیں بتاتے. اس لیے کہ عام انسان کی عقل اس درجے کی ہوتی ہی نہیں کہ اصل بات اسے بتائی جائے. تو جو 5 قسمیں ان فلاسفہ نے کی ہیں، وہ فلاسفہ ان 5 قسموں کے اسی لیے قائل ہوئے ہیں علم میں کہ وہ کہتے ہیں ایک علم تو وہ ہے جو اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے اور کسی کو نہیں دیا، اور ایک علم دوسری قسم کا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے اور عام انسانوں کو بالکل نہیں دیا، کیونکہ عام انسان اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے تھے. روح کا معاملہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، آپ کے یہ روح میرے پروردگار کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم، اور تم اس کا علم دیے ہی نہیں گئے، سرے سے روح کا علم تمہارے پاس ہے ہی نہیں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا علم اللہ نے دے دیا. اب یہ جو تھوڑا سا علم اللہ نے دیا ہے، مفسرین نے باقاعدہ اس پہ بحث کی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہے، اور پھر محققین ان میں سے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ شامل نہیں ہے. اللہ نے روح کا پورا علم انہیں دیا تھا، اور ان کے علاوہ جو باقی انسان ہیں ان کے متعلق فرما دیا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. یہ وہ روایت کی اصل ہے جو صحیح بخاری میں آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن لیے ہیں علم کے، اور ان میں سے ایک برتن تو وہ ہے جو میں تمہیں بتاتا رہتا ہوں، اور دوسرا برتن وہ ہے جس کو اگر میں بتا دوں تو تم ایسے مجھے کاٹ دو گے. اور یہ کہہ کے انہوں نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا کہ تم میری گردن اڑا دو گے. دوسرا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وہ سیکھا ہے. یہ حدیث مشکل احادیث میں شمار کی گئی ہے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ دوسرا علم کون سا تھا. عام طور پہ جس کو شراح اور محدثین نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم یہ مان لیں کہ دوسرا کوئی علم ایسا تھا جو انسانوں کے لیے ضروری تھا، انسانوں کی نجات اس پر موقوف تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یا چند ایک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتا دیا ہے، تو اس سے نبوت پر الزام جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو کیوں نہیں بتا دیا جس چیز میں امت کی نجات تھی. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہنا کہ دوسرا علم کا میرے پاس برتن ہے، اور اگر پتا چل میں تمہیں بتاؤں تو تم مجھے مار دو گے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ انسانوں کی نجات موقوف ہو، انسانوں کا دوزخ سے بچنا جس کے ذریعے ہو، جس کے ذریعے جنت کا حصول ہو جائے. کیونکہ اگر وہ دوسرے برتن میں ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو کیوں نہیں بتایا، نبوت نے کیوں نہیں اس کی تشریح اور تلقین کی. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ تو ساری چیزیں پہلی برتن میں تھیں اور وہ ساری امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ بتا دی. دوسری توجیہ اس حدیث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں وہ چیزیں بتا دوں جو امت کے ساتھ اب پیش آنے والی ہیں، اور خاص طور پہ بنو امیہ جو کچھ اس امت کا کریں گے، تو بنو امیہ کے لوگ اموی جو ہیں کہ مجھے قتل کر دیں. اور اس کی تائید بخاری سے ہوتی ہے ایک جگہ سے بھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازاروں میں چلتے پھرتے یہ بات جملہ دہراتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الستین، اللہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ 60 ہجری کو دیکھوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر 60 برس پورے ہو جائیں تو میں اس دور کو دیکھوں، اور اللہ اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ چھوکروں کو حکومت مل جائے، لڑکوں کو حکومت مل جائے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں حکومت مل جائے، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور 60 ہجری کی وہ جو پناہ مانگتے تھے 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور خلافت آ گئی یزید کے پاس. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مرتابعین بڑے بڑے وہ کہتے تھے یہ وہ فتنہ تھا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پناہ مانگتے تھے، اور وہ جو کہتے ہیں نا دوسرا برتن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس سے مراد یہی تاریخی چیزیں تھیں. اور یہی حدیث جب اور لوگوں نے دیکھی،
کچھ جاہل گمراہ صوفیوں نے، اور خاص طور پہ وہ جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کو وہ علوم سکھا دیے تھے جو علوم عام انسانوں کو نہیں سکھائے۔ پھر اس کے بعد جو ان کا چھوٹا گروہ آیا، انہوں نے کہا اس میں علم نجوم بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، اعداد کا علم بھی تھا، جفر بھی تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ایک حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برتن علم کے دیے۔ تو اس لیے ہر علم ایسا بھی نہیں ہے جس کا اظہار کر دیا جائے۔ تقدیر کا علم ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، مگر اس کے بعد عام انسان انہیں اس علم میں کوئی حصہ نہیں دیا گیا۔ تو کافر انسان جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے وہ صرف اپنی عقل کی بنیاد پہ جھگڑتا ہے کہ میری عقل میں یہ بات آتی ہے اور اس کی عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ ارسطو کے زمانے میں اس کی سمجھ میں بات آتی تھی کہ آخرت ہے، اسی لیے ارسطو نے سکندر کی ماں کو جو خط لکھا ہے، جب سکندر کی موت کی اطلاع پہنچی تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ اگلے جہان میں جا کے تم اپنے بیٹے کو نہ دیکھ سکو۔ سکندر کی موت پہ جو خط اس کا ہے وہ چھپا ہوا بھی ہے، مل بھی جاتا ہے۔ اسی طرح افلاطون اس بات کا بھی قائل تھا کہ اللہ کے ہاں اعمال کا وزن ہوگا اور ہمیں مر کے کسی ذات کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اپنے زمانے میں انہیں عقل تھی، اس چیز کو انہوں نے نبوت سے لیا، کہیں سے لیا، مصر پڑھنے کے لیے آئے تھے، وہاں کوئی علم انہیں ملا تھا، لیکن یہ چیزیں ان کی سمجھ میں آتی تھیں اور باقی جو لوگ تھے ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کے زمانے میں شرک بھی رہا ہے، خود بہت مرتبہ ان کے بھی متعلق کہتے ہیں یہ شرک کرتے رہے ہیں۔ تو کچھ چیزیں انسانوں کی عقل میں آتی ہیں، کچھ چیزیں انسان کی عقل سے ماورا ہو جاتی ہیں۔ تو انسان جب جھگڑا شروع کر دے نبوت کے باب میں تو وہ انسان پھر گمراہ ہو جاتا ہے، اور گمراہی بھی بڑی شدید ہوتی ہے۔ اکبر کا یہی معاملہ ہو گیا تھا کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، معجزات کے بارے میں، جو اس کے 9 رتنوں میں سے یہ عام طور پہ لوگ تھے، اسے کہتے تھے کہ تمہاری سمجھ میں آتا ہے؟ وہ کہتا تھا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتے تھے دیکھا یہی بات ہے جس کی وجہ سے ہم مولویوں کی بات نہیں مانتے، علماء کی بات نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن میں بار بار چیزوں کو بیان کیا ہے، مختلف طرح سے بیان کیا ہے، لیکن کافر انسان وہ ہمیشہ جھگڑتا ہی رہتا ہے۔ سب سے زیادہ جھگڑا اسی کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بھی جھگڑتے تھے، کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی مر جائے اور مٹی میں مل جائے اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جائے اور پھر وہ دوبارہ زندہ پیدا ہو جائے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آ کے کہتے تھے کہ تمہارے جد اور ہمارے جد، یعنی دادا جو تھے پردادا وہ قصی تھے اور وہ بڑے شریف آدمی تھے، آپ انہیں زندہ کر کے دکھا دیں، ایک بار وہ زندہ ہو کر کہہ دیں کہ اگلا جہان ہے اور وہاں پر حساب کتاب دینا پڑتا ہے، ہم سب آپ کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے۔ اب گویا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ عالم غیب کو عالم شہادت بنا دیں، جو چیزیں غیب ہیں، پوشیدہ ہیں، موت کے بعد نظر آنی ہیں، ان کو اسی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیں۔ یہ جھگڑا اللہ نے فرمایا، اور اکثر یہ انسان عام طور پہ جھگڑالو واقع